محمد التمش سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی معافی ضمیر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ صدر محترم اور سامعین اکرام حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مدنی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا قبر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس کی تفصیلات پڑھے بغیر اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا میں انسان ایمان و اخلاص کے ساتھ اچھا عمل کیا تو وہی تو زمین اس فرد بشر کے حق میں گلزار بن جائے گا، اور اگر ایمان اس کے متعلق جو اعمال ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو وہی تو زمین جہنم کا گڑھا بن جائے گا، جہاں اس فرد بشر کے لیے عذاب در عذاب کے واسطے ساری چیزیں تیار ہوں گی اور قیامت تک اس کو عذاب کا حصہ نہ رہے گا۔ حضرات، انسان مرنے کے بعد کفن دفن کے نتیجے میں اس دو گز زمین کے گوشت میں پہنچا دیا جاتا ہے، جس سے قبر کہتی ہے جیسے اس مرنے والے اعزاء و اقارب اس میت کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو خدا کی طرف سے دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے اور مردے کے پاس آتے ہیں، خداوند قدوس اس کے بدن میں روح کو لوٹا دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من رب کا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے من دین کا، تیسرا سوال یہ ہوتا ہے من نبی کا۔ ایماندار و عمل صالح سے مزین فرد تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے تو الگ ترتیب کہا جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا مذہب اسلام ہے اور یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا برا خلاف یعنی کافر اور فاسق و فاجر لاجواب ہو جاتا ہے۔ کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اب عذاب کا سلسلہ اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ فرشتے کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، ایک گرز مردے کو مارتا ہے تو مردہ 70 گز زمین تک دس جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر زہریلے سانپ کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس جگہ ایک مرتبہ پھونک مار دے تو اس جگہ قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے۔ اسی طرح قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے۔ حضرات، دنیاوی زندگی میں گھر والے، محلے کے اور خاندان کے افراد مل جل کر زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں سب معین مددگار ہوتے ہیں، مگر قبر کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی معاون مددگار نہیں ہوتا، نہ کوئی دوست و ساتھی ہوتا ہے، ہاں اتنا ضرور کہ اچھے عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یعنی اعزاء و اقارب، مال و دولت اور اعمال۔ ان میں سے 2 چیزیں یعنی اعزاء و اقارب، مال و دولت، یہ دونوں چیزیں دفن کے بعد لوٹ آتی ہے، اور تیسری چیز یعنی اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اب انہی اعمال کی بنیاد پر اس میت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر اچھا عمل اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو وہی 2 گز زمین جہنم کا گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جاتا ہے۔ اچھے عمل والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، برے اعمال والوں پر سانپ بچھو کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو برابر کاٹ و تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرات، اب انسان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرے اور جنت کے باغوں کا اصول سبب ہو یا برے عمل کرے جو پریشانی اور خداوندی کا ذریعہ ہو۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے اور ہر چیز میں تمیز کرنے کی پوری اہلیت و صلاحیت موجود ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی رضا نصیب کرے
اور ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا کرے جن کے نتیجے میں ہم قبر میں سزا اور عذاب سے محفوظ رہے اور آخرت میں جنت میں روبرو سرخ ہو کر جنت میں داخل ہو کر جنت کے مسئلے اٹھے اور خداوند قدوس کی دیدار سے مشرف ہو سکے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سے میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی معافی ضمیر سے سب کو مستفیض ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد الخير الأنام وعلى آله وأصحاب الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باثواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے. رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے. جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا عذر کوئی ایک بھی روزہ چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلامی نہیں فرض ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مجھے ہوئے ہیں یہاں سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے. ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسائی، سبھی روزہ رکھتے ہیں. توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کی سم میں لا کھڑا کرتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی الہی احکام کے تعمیل میں گزر جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کا جی چاہے کہ آپ شہرے سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے. آپ کے روبرو کھانے لذیذ ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. واقعہ یہ